بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ پانچویں اور آخری قسط آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وی لاگ نمبر 59، معارف القرآن جلد دوم، پیج ہے 48، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 30، یعنی 30ویں آیت ہے۔ اور آج کا سب ہیڈنگ ہے خلاصہ تفسیر اور ربط آیات۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ سورت آل عمران و سورت النساء، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 تا پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن، تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشن، پروائے نشے من تم ہو، نہیں جس قوم کو پردائے نشے من تم ہو۔ وی لاگ نمبر 59، خلاصہ تفسیر، آج کی پانچویں اور آخری قسط ربط آیات۔ مذکورہ صدر آیات میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور اس ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو ان کو دوست بنائے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے دوستی و محبت کا علاقہ قطع ہو جائے گا۔ کافروں سے باطنی اور دلی دوستی تو مطلقاً حرام ہے، اور ظاہری دوستی معاملات کے درجے میں اگرچہ جائز ہے مگر بلا ضرورت وہ بھی پسند نہیں۔ مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ظاہراً یا باطناً کفار کو دوست نہ بنائیں۔ مسلمانوں کی دوستی سے تجاوز کر کے، یہ تجاوز دو صورت سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ رکھیں، دوسری یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی ہو اور کفار کے ساتھ بھی ہو، دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا سو وہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں، کیونکہ جن دو شخصوں میں باہم عداوت ہو، ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا، مگر ایسی صورت میں ظاہری دوستی کی اجازت ہے کہ تم اس سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، وہاں دفع ضرر کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم الشان سے ڈراتا ہے کہ اس کی ذات سے ڈر کر احکام کی مخالفت مت کرو اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت کی سزا کا خوف کرنا ضرور ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم دل ہی دل میں پوشیدہ رکھو گے اپنا ما فی الضمیر، یا اس کو زبان و جوارے سے ظاہر کر دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں، اور اسی کی کیا تخصیص ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں، ہر چیز پر قدرت بھی کامل رکھتے ہیں۔ سو اگر تم کسی امر کبھی کا ارتکاب کرو گے، خواہ ظاہراً یا باطناً، تو وہ تم کو سزا دے سکتے ہیں۔ جس روز ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی پائے گا، اس روز اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دو دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، تاکہ اپنے اعمال بد کا معائنہ نہ کرنا پڑتا۔ اور تم سے پھر مقرر کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات عظیم شان سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں کے حال پر۔ اس مہربانی سے یوں چاہتے ہیں کہ یہ سزائے آخر سے بچ رہیں، اور بچنے کا طریقہ ہے اعمال بد کا ترک کرنا، اور ترک کرنا عادتاً بد دن
بدون ڈرانے کے ہوتا نہیں ہے، بدون ڈرانے کے ہوتا نہیں ہے، اس لیے ڈراتے ہیں، بس یہ ڈرانا عین شفقت و رحمت ہے۔ ناظرین، آج کا 5واں ویلاگ بھی کمپلیٹ ہوا، کل نئے اور نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کا بھی ویلاگ آخری تھا۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔